کسی گاؤں میں بانو نام کی ایک لڑکی اپنی خالہ مینا کے ساتھ رہتی تھی۔ مینا کی خود کی بھی ایک بیٹی تھی جس کا نام شیزا تھا۔ بانو سانولی رنگت کی لڑکی تھی، وہیں دوسری طرف شیزا دکھنے میں بہت خوبصورت اور اس کی ہائٹ بھی لمبی تھی۔ مینا کو بانو بھی اپنی بیٹی کی طرح عزیز تھی اور ماں کی تربیت ایسی تھی کہ شیزا کو بھی بانو دل و جان سے عزیز تھی۔ بانو کو گھر کے کام کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ خالہ مینا نے اسے تمام گھریلو ہنر سکھائے تھے۔ بانو، ارے بانو، آج ذرا کھڑکی کو بھی صاف کر دو، بہت دھول مٹی جمع ہو گئی ہے۔ بانو کا قد چھوٹا تھا جس کی وجہ سے اسے کھڑکی کی صفائی کرنے میں مشکل کا سامنا تھا۔ لاؤ بانو، کھڑکی میں صاف کر دیتی ہوں، تم جا کر جھاڑو لگا دو۔ شیزا سے بانو کی پریشانی دیکھی نہ گئی۔ بانو عمر میں شیزا سے بڑی تھی اور اسی وجہ سے خالہ مینا کو شیزا کے ساتھ ساتھ بانو کی شادی کی بھی فکر تھی۔ بانو، آج ذرا اچھے سے تیار ہو جانا، کچھ لوگ تمہارے رشتے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہر بار کی طرح آج بھی لڑکے والے آئے اور بانو کو اس کے رنگ اور قد کی وجہ سے مسترد کر کے چلے گئے۔ بانو بہت دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ کچھ دن بعد دوبارہ کچھ لوگ بانو اور شیزا کو دیکھنے آ رہے تھے۔ جب مہمانوں کے آنے کا وقت ہوا تو بانو گھر سے چلی گئی۔ وہ دریا کنارے ایک درخت کے پاس بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ تبھی وہاں سے ایک پری کا گزر ہوا۔ اس نے بانو کو اس طرح روتے دیکھا تو بانو کے پاس آ گئی۔ پیاری لڑکی، تم کیوں رو رہی ہو؟ بانو پہلے تو پری کو دیکھ کر گھبرا گئی، لیکن پھر اس نے اپنی آپ بیتی پری کو کہہ سنائی۔ میں ایک یتیم لڑکی ہوں، میری خالہ نے ہی میری پرورش کی ہے۔ اب خالہ چاہتی ہے کہ میری شادی ہو جائے، لیکن کوئی بھی مجھے میری کالی رنگت اور چھوٹے قد کی وجہ سے پسند نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر بانو پھر سے رو دیتی ہے۔ پری کو بانو پر بہت ترس آتا ہے اور وہ کہتی ہے، پیاری لڑکی، رو مت، آج کے بعد کوئی تمہیں ناپسند نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر پری اپنی جادوئی چھڑی سے بانو کو چھوتی ہے اور بانو یکدم سر سے پاؤں تک ایک حسین و جمیل لڑکی میں بدل جاتی ہے۔ اب بانو دراز قد اور گوری رنگت کے ساتھ ایک حسین شہزادی کی مانند دکھنے لگتی ہے۔ بانو دل سے پری کا شکریہ ادا کرتی ہے اور گھر کی طرف چل پڑتی ہے۔ ادھر گھر میں لڑکے والے کب سے آ کر بیٹھے ہیں اور اپنے ایک بیٹے کے لیے شیزا کو پسند کر لیتے ہیں۔ خالہ اندر ہی اندر بانو کے لیے پریشان ہوتی ہیں کہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ تبھی بانو گھر میں داخل ہوتی ہے۔ خالہ اور شیزا اسے دیکھ کر حیران رہ جاتی ہیں، لیکن مہمانوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرتی۔ لڑکے والے بانو کو دیکھتے ہی اپنے بڑے بیٹے کے لیے پسند کر لیتے ہیں اور اس طرح بانو اور شیزا کا رشتہ ایک ہی گھر میں طے پا جاتا ہے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد بانو خالہ اور شیزا کو ساری کہانی سناتی ہے۔ خالہ اس پر شکر ادا کرتی ہیں کہ اس نیک دل پری کی وجہ سے وہ اپنی ایک بڑی ذمہ داری سے فارغ ہو گئی ہیں۔ اگلے ہی مہینے بانو اور شیزا کی خوب دھوم دھام سے شادی کر دی جاتی ہے اور وہ دونوں اپنے نئے گھر میں ہنسی خوشی رہنے لگتی ہیں۔